یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات آمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ شریف چوتھا رکوع آیت نمبر 35 اس کا آج ہم سبق پڑھیں گے۔ توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ کل آپ نے یہ سبق سنا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب قلنا اللہ فرما رہا ہے ہم نے فرمایا، للملائکتی فرشتوں کو، اسجدو تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو بس سب نے سجدہ کیا، الا من مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا ہو گیا، من الکافرین وہ کافروں سے۔ اب اگلی ذرا سبق توجہ سے سنیے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وقلنا، واو کا معنی اور قلنا اللہ کی طرف منسوب، ہم نے کہا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن انتا تو رہ، وزوجک الجنہ اور تیری بیوی بھی رہے، الجنتا جنت میں، بولو جنت میں۔ پھر سنو جی، وقلنا اور اللہ نے فرمایا ہم نے فرمایا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، اسکن تم رہو، انتا تو، وزوجکا اور تیری بیوی، الجنتا جنت میں، الجنتا جنت میں رہیں، وکلا اور تم دونوں، وکلا اور تم دونوں، منہا اس سے یعنی جنت سے، منہا اس سے یعنی جنت سے، ہا ضمیر ہے جنت کی طرف مرجے راجے، منہا اس سے، رغدن اطمینان سے، حیثو جہاں، شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ شجرہ اس درخت کے قریب، فتکونا اگر چلے گئے تو پھر ہو جاؤ گے تم، من الظالمین ظالموں میں سے، من الظالمین ظالموں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ اب سنیے گا کیا ہوا۔ تفسیر یوں ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے سجدہ کروا لیا اور سجدہ کروانے کے بعد ہم نے ان کو، حضرت حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کروا لیا، پیدا کروانے کے بعد ان کا نکاح پڑھا دیا، نکاح کے بعد درود شریف حقمار میں 10 دفعہ پڑھا دیا، اب اس کے بعد یہ میاں بیوی بن گئے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے کہا تم دونوں جنت میں رہو، تم دونوں جنت میں رہو۔ اور روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نوری لباس جنتی پہنوایا، سروں کے اوپر ان کے تاج رکھے، جنت میں بہت بڑا ان کے لیے تخت لگوایا گیا، اور یہ ابو البشر روح پروردگار حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ہماری روحانی ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہا، یہ میاں بیوی بن کے اس تخت پہ بیٹھتے، جنت کی سیریں کرتے، جنت کے خدام ان کے آگے پیچھے ہوتے، اور پوری جنت میں باقی سارا نور تھا، مخلوق نور تھی، لیکن جو بشر تھے وہ صرف یہ دو ہی تھے، صرف یہ دو ہی تھے۔ اب جنت بھی نور ہے، جنت میں ہر شے نور ہے،
پھر دیکھیں کہ وہاں پر بھی اللہ نے حضرت انسان ہی کی عزت کروائی، سبحان اللہ، حضرت انسان ہی کا ادب کروایا، نوری آگے پیچھے ان کی عزت و احترام کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے اور جہاں چاہتے بغیر روک اور ٹوک کے یہ وہاں چلے جاتے۔ پھر اللہ کریم نے صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ حاذہ شجرہ، اس درخت کے نیچے حاذہ شجرہ کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لو جی، یہاں تک مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، رک گئے۔ اب شیطان کو جو مردود کیا گیا تھا وہ کس کی وجہ سے تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، چونکہ سجدہ اس نے نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو نکال دیا۔ تو ہر وقت اس کے دل میں حضرت آدم کا حسد ہوتا، چونکہ جو حسد بندہ ہوتا نا، حسد کرنے والا، اس کو اتنی اپنی فکر نہیں ہوتی جتنی دوسروں کی فکر ہوتی ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، اللہ نے اس کو یہ کیوں دیا، اسی کو ہی حسد کہتے ہیں۔ اب یہ شیطان ہر وقت حسد میں رہتا اور کوئی نہ کوئی منصوبہ یہ کرتا رہتا کہ حضرت آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا تھا اور اب میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم کو بھی جنت سے باہر نکلواؤں۔ اب یہ منصوبہ جات کرتا رہا اور اللہ نے اس کو جنت سے نکالا تھا، لیکن آسمانوں میں یہ آتا جاتا تھا۔ اونگا کرتے رہیں، میری طرف توجہ رہے تاکہ میں بھٹکوں نہ اور اپنی محنت میری ضائع نہ ہو۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام جنت میں، اب شیطان نے ہر وقت اس کھوج میں رہا کہ میں ان کو باہر نکلواؤں، اور پھر ایک دن یہ کامیاب نہیں ہوا، اللہ نے کامیاب کروایا۔ وہ کس لیے کروایا؟ کہ اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا تھا میں نے خلیفہ بنانے والا ہوں زمین کے لیے، جنت میں خلیفہ نہیں ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہونا تھا جس کی وجہ سے اس نے زمین پہ آنا تھا۔ اللہ کے نبی ہوتے ہیں معصوم، اللہ کے نبی ہوتے ہیں معصوم، بھولنا بھی ایک خطا اور غلطی ہے، تو لہٰذا اگر ہم یہ معاذ اللہ کہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی بھول گئے تو پھر بے عیب ذات میں ہم نے عیب ڈال دیا۔ تو یہ معنی اب کریں گے کہ اللہ کے نبی بھولے نہیں تھے، اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو بھلا دیا۔ 16ویں سپارے میں ذکر ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا یا نَسْيًا مَنْسِيًّا، یہ دونوں آیتیں ملتی ہیں کہ وہ بھولے نہیں تھے، اللہ نے ان کو بھلا دیا، یعنی کسی حکمت کے تحت۔ اب یہ جو شیطان تھا اس نے میٹنگ کی، کس کے ساتھ؟ مور کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سانپ کے ساتھ۔ یہ جب پہنچا جنت کے دروازے پہ، مور، اس کی پیر بڑے خوبصورت تھے اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اور اماں حوا یہ دونوں تھے اور تو نوری مخلوق تھی، تو یہ آپ کے سامنے رقص کرتا، ناچتا اور آپ کا دل بہلاتا اللہ کے حکم سے۔ یہ جو سانپ تھا اس کی ٹانگیں تھی بڑی بڑی اور اس کی جو چال تھی، رفتار تھی، یہ بڑی خوبصورت تھی۔ یہ اپنی چال اور ڈھال سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے دل کو بہلاتا۔ اب اللہ کی حکمت، اللہ نے ان تمام کے ذہنوں پہ اپنے حکمت کے پردے ڈال دیے۔ کبھی بھی نہ سوچنا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، کبھی بھی نہ سوچنا کہ ان سے خطا ہوئی۔ ہاں، آدم علیہ السلام اپنی ذات کے لیے خود یہ بات کہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی تو اس کو لائق ہے، چونکہ وہ بڑی ہستی ہیں اور اللہ کے سامنے نادم ہے۔ تو ہم جیسا گنہگار اللہ کے نبی کو اپنا یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے غلطی کی، انہوں نے خطا کی ہے۔ بندہ ماں باپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے غلطی کی ہے، وہ تو پھر نبی ہیں علی نبینا و علیہ السلام۔ اب میٹنگ یوں ہوئی، انہوں نے کہا کہ شیطان نے مور اور سانپ کو کہ جنت میں تو رہتے ہیں تم، اور جب حضرت آدم اور حوا تمہارے رقص کے اندر مصروف ہوں تو ان کو ناچتے ناچتے جنت کے دروازے پہ لے آنا، اور وہاں سے اگلی بات میں ان کو خود ہی سنا لوں گا۔ لو جی، ایسے ہوا۔ اب اللہ نے بنایا تھا زمین کے لیے خلیفہ اور پھر زمین ہی کے اوپر انہوں نے آنا تھا۔
سانپ اور مور ہوں اکھاں کھولے دماغ بھی تواڈے جاگن تے تواڈی اکھی نہیں جاگن. حضرت آدم علی نبی جینا و علیہ السلام آپ رقص دیکھ رہے تھے. یہ سانپ اور مور رقص کرتے کرتے جنت کے دروازے پہ لے آئے. اللہ کی حکمتوں کے پردے ذہنوں پہ آ گئے. ادھر شیطان باہر کھڑا تھا. اب شیطان نے کہا پیارے آدم میں تیری بڑی تعریف کرتا ہوں, میرے نظروں میں تیری بڑی عزت و احترام ہے. کیوں کہ تو مسجود الملائک ہے. اللہ نے تجھے سجدہ کروایا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر تیری بڑی ویلیو ہے, اور لیکن دل کے اندر تو حسد ہی تھا. تو مجھے بتائیں کہ اللہ نے فرمایا جہاں جاؤ جنت میں چل, لیکن یہ درخت سے کیوں روکا ہے؟ اب اس پوائنٹ پہ آ گیا. چونکہ جو منافق اور حاسد بندہ ہوتا ہے, خیری میری بندہ ہو, اگر روزانہ اس کو کھریتا رہے ایک نہ ایک دن اس کو بھی گرا دیتا ہے. یہ لالی دیکھ لیں آپ, اشارت بھینس کتنی بڑی ہے, سنگ کے پاس چونج مارے روزانہ آ کے یہ اس کو لٹا دیتی ہے. ایسے ہی شیطان نے ایسی کہانی فٹ کی کہ حضرت آدم علی نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے, یہ جو ہے نا اپنا اللہ وحدہ لا شریک ایک دن آئے گا تجھے موت دے گا. چونکہ اس وقت تو موت کا تصور ہی نہیں تھا, ابھی مرا ہی کوئی نہیں, بشر چلے ہی نہیں, مرنا کدھر سے تھے. حضرت آدم نے کہا فرمایا بھئی موت کیسے ہوتی ہے؟ چونکہ پہلی مخلوق جنوں کی بنی تھی اور فرشتوں کی تھی. اب شیطان نے ڈرامہ کیا. اب اس نے کیا کیا کہ جس طرح بندہ مرتا ہے نا, ہاتھ پیر مارتا ہے اور آوازیں نکلتی ہیں, اس نے وہیں پہ جنت کے دروازے پہ لیٹا اور لیٹ کر اس نے ایکٹنگ کرنی شروع کی کہ ایسے روح نکلے گی, ایسے بندہ جائے گا, ایسے بندہ مرے گا اور ایسے جو ہے وہ فنا ہو جائے گا. تو میں یہ تجھے کہتا ہوں یہ جو ہے نا درخت, اس کا جو پھل ہے وہ کھائیے, اس کا پھل جو ہے وہ کھائیے. تو جب آپ پھل کھا لیں گے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں پھر آپ کو موت نہیں آئے. کیسا پوائنٹ اس نے مارا کہ موت تو آنی تھی, لیکن اللہ نے حکمت کے پردے ڈال دیے. ٹھیک ہے. اب اس نے کہا تو کس طرح یہ وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر اپنا حیاتی ہے, موت کوئی نہیں. اب شیطان نے اللہ کی قسم اٹھائی. کیا کہا؟ وقاسمہما, مجھے قسم ہے اس عطا کرنے والے کی, انی لکما لمن الناصحین, تم دونوں کھاؤ تو صحیح, پھر دیکھنا تمہیں ترقیاں کیسے ملتی ہیں, تمہیں جنت میں بلندیاں کیسے ملتی ہیں, تمہارا اور کتنا اللہ عزت و احترام کرواتا ہے. تو پھر جب اللہ کے نام کی قسم اٹھائی نا, تو حضرت آدم نے فرمایا کہ تیرے اوپر اعتبار نہیں ہے, اب تیری قسم کے اوپر اعتبار ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کی آخری حد قسم ہے, مسلمان کی آخری حد قسم ہے. اور اب کوئی بندہ جھوٹی قسم اٹھائے گا تو شیطان نے جو قسم اٹھائی تھی جھوٹی, اس کا بھی عذاب اس کے سر پہ آئے گا اور اس کے اپنے گناہ کا عذاب اس کے سر پہ آئے گا. اور میرے نبی پاک نے فرمایا منافق بندہ بہت قسمیں اٹھائے گا تاکہ اس کی بات سچی ہو, تاکہ اس کی بات زیادہ قسمیں اٹھانے والا بھی مومن نہیں ہے. اور مولا علی سرکار نے فرمایا تھا سچ ہی اتنا بولو کہ تمہیں قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. سچ ہی اتنا بولو قسم اٹھانے کی ضرورت. اب اس نے وقاسمہما, اللہ کی قسم اٹھا لی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ حل ادلک, قرآن مجید کی آیت حل ادلک, سورۃ طٰہٰ 16واں سپارہ آیت نمبر 120, حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اس نے کہا حل کیا, ادلک کیوں نہیں کھاتے, علی شجرۃ الخلد, اس جنت کے درخت کا پھل. بھئی یہاں پہ موت نہیں ہے, کھاؤ. اللہ نے منع کیا تھا, اس نے قسم اٹھائی کہ کھاؤ. لا یبلا, تو جب تم کبھی فنا نہیں ہو گئے. حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام آپ سوچ میں پڑ گئے. اب شیطان نے دوسری آیت قرآن کی پڑھ دی. آپ کہیں گے اس وقت قرآن تھا,
روزانہ تو بتاتا ہوں کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا اللہ نے، سبحان اللہ، فی لوح محفوظ. یہ بات میں بنے، جنات اور فرشتے لوح محفوظ پہلے بن گیا تھا، فی لوح محفوظ. تو شیطان نے کہا ما نہاکما ربکما ان ھذہ شجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اس نے کہا کھا کے تو دیکھیے، اللہ کی قسم، او تکونا من الخالدین، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے اور زندہ رہو گے. حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام جب اس کے ظالم کا یہ سارا موقف سنا اور ساتھ ہی پھر اللہ کی قسم اٹھائی، تو اماں حوا نے کہا اب اس پہ اعتبار کر لیں، اس پہ اعتبار کر لیں، چونکہ اللہ کی قسم اٹھا لی ہے. چونکہ عورت جتنی بھی اڑ کے دکھا دے، اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورت کی عقل کو نصف رکھا ہے. نصف میں نا آدھا رکھا ہے. مرد کی عقل کو، مرد خود بخود بے وقوف بن جائے تو اس کی علیحدہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے مرد کی عقل کو کامل اور اس کے نصف میں عورت کو رکھا. اور جب یہ بات ہوئی تو پھر سب سے پہلے حضرت حوا نے وہ انجیر کا، وہ جو درخت تھا انجیر کا، کئیوں نے گہوں کا لکھا، جو بھی تھا وہ جس سے منع کیا تھا وہ کھا لیا. اما حوا نے کھایا اور دیکھو دیکھی پھر حضرت آدم نے بھی کھا لیا. نور کے لباس تھے نا، نور کے تاج تھے، موجیں تھیں، جو ہی کھایا سیکنڈ ایک نہ لگا لباس اتر گیا، نوری لباس خود بخود اتر گیا، تاج اتر گئے اور اب برہنا ہو گئے. ننگے ہو گئے. برہنا کا مطلب ننگے ہو گئے. اور پھر فوراً ہی اسی درخت کے پتوں کو توڑا انجیر کے، اور توڑ کے آپ نے اپنی شرم گاہوں کو چھپایا، دونوں کو شرم گاہوں کو چھپایا دونوں کو. حضرت آدم اور بے پردگی نہیں ہوئی اس لیے، اور وہاں تھا ہی کوئی نہیں، بالکل اما حوا تھی، یہاں بابا جی آدم تھے. شیطان تو دفع ہو گیا تھا یہ بات کر کے، چونکہ جنت میں درخت تھا، شیطان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تھا. درخت تھا جنت میں، شیطان تھا جنت سے نکالا ہوا، تو یہ دونوں تھے. تو پھر اگر ایسے معاملہ کر لیں تو میاں بیوی کا شرعی پردہ بھی کوئی نہیں ہوتا، تیسرا بندہ ہی کوئی نہ ہو. اچھا ایسے اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد قرآن مجید ہے، سورۃ البقرہ شریف ہے. اور یہاں پر مین ہیڈ لسٹ میاں بیوی کی چل رہی ہے اس چیپٹر کے اندر، سارے معاملات کہ فرمایا عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا. یہ بھی اگر کہا جائے تو معنی درست ہوگا. لو جی، جب یہ دونوں ننگے ہوئے تو پھر اللہ نے آگے سے ارشاد فرمایا فَأَزَّلَّهُمَا، پھر ان دونوں کو پھسلا دیا، الشیطان، شیطان نے، انہا، ان سے، کن سے؟ وہ جو درخت کی پابندی لگائی تھی ان سے پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ہم نے ان دونوں کو نکلوا دیا. کن کو؟ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اما حوا. فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو نکلوا دیا، مما، اس سے، کس سے؟ جنت سے، جنت سے. کانا فی، وہ تھے اس میں، کس میں؟ جنت میں. یہ ہوتا ہے مانا کرنا، یہ ایسے سکھایا جاتا ہے جب ہم پڑھایا جاتا ہے علماء کا کورس ایسے. اور جو ایسے معنی کرنا سیکھ لیں وہ پھر قرآن مجید کا ترجمہ کبھی نہیں اللہ کے فضل سے بھولتے. تو فرمایا کہ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوایا گیا، مما، اس سے، جنت سے، کانا، وہ تھے، فیہی، اس میں، یعنی جنت میں. وَقُلْنَا، اور اللہ فرمایا ہم نے کہا، اہبتو، اتر جاؤ، اہبتو، اتر جاؤ، بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے، عدو، اب ہم دشمن کر دیں، ایک دوسرے کا دشمن کر دیں گے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌ، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے، الہین، ایک وقت تک، ایک وقت تک، مقررہ وقت. یعنی کہ اگر اس کو قریب سے آیت کو پڑھے نا، اللہ نے تسلی بھی دے دی
کہ ساری زندگی باہر نہیں رہو گے، کچھ وقت لگے گا، بالکل حق پھر بہاریں پلٹ کر آئیں۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام، لو جی تشریف لے آئے نیچے۔ جب نیچے تشریف لے کے آئے تو حضرت آدم کو اللہ کریم نے سری لنکا کا ایک علاقہ ہے سراندیم، سراندیب سرادیم علاقے کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے نود۔ کیا نام ہے؟ نود پہاڑ۔ سری لنکا کا علاقہ ہے سراندیب سرادیم، اور اس علاقے کے اندر ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے نود۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو اللہ نے وہاں پہ اتارا۔ حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا، ان کو اللہ کریم نے جدہ میں اتارا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہیں پہ اتار دیا۔ اور جو اپنا مور تھا اس کو مرج الہند کے اندر، ملک شام کے علاقے میں، وہاں اتارا، اور جب اتارا تھا تو اس کے پیروں کی رونق اللہ نے ختم کر دی تھی، سزا دی اس کو۔ اور یہ جو دوسرا تھا سانپ، اس کو اتارا تھا جنگل میسان کے اندر، جنگل میسان، وہاں پہ ان کو اتارا اور اس کی یہ ٹانگیں ختم کر دی۔ اب یہ زمین کے بال جو رینگتا ہے اس کو سزا ہے، یہ جنت کے پھل کھاتا ہے تھا لیکن اب یہ مٹی کھاتا ہے، یہ اس کو سزا تھی کہ تم نے بھی میرے نبی کے ساتھ مخالفت کی ایک شیطان کے ساتھ مل کے، تو ان کو وہاں پہ اتار دیا۔ اور مولا کائنات مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ دوسرا جہاں پہ حضرت آدم علی نبی علیہ السلام اترے وہ جنت کے پتے تھے نود پہاڑ پہ، فرمائے ان کے ارد گرد کئی میل تک میل تک فرمایا کہ درختوں میں خوشبو ہے، پتوں میں خوشبو ہے، فرمایا آج بھی یہ انہی پتوں کی خوشبو ہے جو حضرت آدم جنت سے لے کر آئے، سبحان اللہ، جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے۔ اور پھر دوسری جنت سے کیا چیز لے کے آئے؟ حجر اسود، حجر اسود۔ تو جب یہ آیا تھا نا، اب یہ تھوڑی سی علمی بات سن لیں، یہ جو حرم شریف کی حد مقرر ہے، حرم شریف کی کہ اتنا حرم ہے، اس سے باہر سڑک ہے، یہ جس طرح ہماری مسجد ہے مثال کے طور پہ، اسی طرح جو حرم شریف کی حد مقرر ہے، لمبا چوڑا پروگرام ہے یہ۔ تو جب حجر اسود کو خانہ کعبہ کے پاس رکھا گیا تو جہاں تک اس کی چمک گئی نا، اللہ نے وہاں تک حرم شریف کی حد بنا دی، سبحان اللہ۔ یہ مستری نے پیمائش نہیں کی تھی، یہ حجر اسود آیا تھا اور اتنا سونا تھا کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی مان تھی اس کے سامنے۔ تو حضور نے صحابہ نے پوچھا حضور پھر یہ سیاہ کیوں ہو گیا؟ اگر آگے ابید تھا، ابید کا معنی سفید، احمر کا معنی سرخ، احمر کا معنی سرخ، اور اسود کا معنی ہوا کالا۔ تو اب یہ کالا کیوں ہوا؟ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کے گناہ چوس کے، اب جو اس کو بوسہ دیتا ہے اس کے گناہ چوس لیتا ہے، تو اس کی اپنی چمک ختم ہو گئی۔ اور حضور نے آگے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کو دو آنکھیں دے گا، اور جس نے اس کو چوما ہوگا یا ہاتھ کے اشارے سے اس طلا میں حجر کیا ہوگا، حج ہو یا عمرہ، قیامت کی صفوں میں یہ تلاش کر کے پہچان کے اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے کے حجر اسود۔ اور پھر یہاں تک جو ہے نا اس کی وہ گئی روشنی، وہاں تک حرم شریف بن گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک وہ ڈنڈا لے کے آئے، عصا، جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا۔ وہ کتنا تھا؟ وہ آپ کے کندھے کے برابر تھا۔ آپ کا قد کتنا تھا؟ 60 گز تھا، 120 فٹ تھا۔ تو پھر حساب لگائیں کہ وہ یعنی کہ سوٹا بھی آپ لے کے آئے، جو پھر چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو ملا۔ اچھا جی، اس کے بعد جب آپ زمین پہ تشریف لے آئے نا، تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اکیلے تھے، گھبرا گئے۔ جب نود پہاڑ کے اوپر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو پیچھے بھیجا، فرمایا جاؤ پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کرنا، چھپ کے بلند آواز سے میرا نام لو اور میرے نبی محمد کا نام، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر آپ نے اذان کہی،
وہاں پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے تو جیسے اللہ اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام سنا، ٹھنڈ پڑتی گئی، وحشت دور ہوتی گئی، اور جتنا بھی ڈر غم تھا وہ اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے نام کے صدقے سے دور کر دیا۔ اچھا کتنی دیر رہے پھر یہ؟ 40 ان کی جدائی کتنی دیر رہی پھر؟ 40 سال تو نہیں، 750 سال۔ دعائیں کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کرو گا ترجمہ، ربنا اے ہمارے پالنے والے، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا اپنی جانوں پہ، وان لم اور اگر تغفر لنا تو ہمیں نہ بخشے، لنکونن ہم ہو جائیں گے، نہیں لنکونن ہم ضرور ہو جائیں، موقت بنون تکی سکیلا کا نون ہے، لنکونن ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ یا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ بھئی 750 سال یہ منت سماجت چلتی رہی، تو پھر تیرے اور میرے نبی کے نام کے صدقے اللہ نے توبہ قبول کی، اور حضرت آدم کو نوت پہاڑ سے بلوایا، اماں جی حوا کو جدہ سے بلوایا، اور جس میدان کے اندر حاجی رات رہتے ہیں میدان عرفات، میدان عرفات میں امی ابے کی ملاقات کروائی، اور اس کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے، بابے نے اماں کو پہچان لیا اور اماں نے بابے کو پہچان لیا۔ یہ آپ کا نا اس وقت سے یہ میدان عرفات، یعنی کہ وہ میدان جہاں پہچانا گیا ایک دوسرے کے۔ لو جی پھر دنیا میں یہ رہے، اولاد کا سلسلہ چلا، میں بات ختم کر دوں، بہت لمبی کہانی ہے، دلچسپ ہے۔ لو جی وقت آ گیا وفات کا، کس کا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ وقت آیا تو آپ نے اپنے بچوں کو کہا، بیٹا مجھے نا پھل کھانے کو دل کرتا ہے، جاؤ مکہ معظمہ میں اور جا کے باغ سے پھل لے کے آؤ۔ آپ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ اللہ کے فرشتے انسانی شکلوں میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی کہاں پہ جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ابا جی کہتے ہیں کہ پھل کھانے کو دل کرتا ہے، پھل بھی نایاب ہوں، تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ دیکھو ہمارے دامن میں پھل ہیں، آؤ ہم اپنے ابا جی سے ہماری ملاقات، گل وچ ہو رہے، آؤ ہمارے ابا جی سے ملاقات کروائیں۔ لو جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھلوں کو دیکھا، اب انہیں کیا پتا تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے۔ لو جی ان کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے ان کو فرشتوں کی ایک مقدس جماعت کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئے۔ اماں جی حوا بیٹھی تھی حضرت آدم کے ساتھ، چونکہ اس وقت پردے کا یہ اصول نہیں، پھر فرشتوں سے پردہ ہی کوئی نہیں ہے بالکل۔ اب سوائے بی بی سیدہ فاطمہ کو کبھی فرشتے نے کہا بی بی پردہ کر میں مارنے آیا ہوں؟ کبھی نہیں، چونکہ فرشتوں سے کوئی اپنا پردہ نہیں ہے۔ اچھا خیر، جب وہ آ گئے نا، لمبے چوڑے قد دیکھے، وجی شکلوں کو دیکھا، اور پہلی دفعہ دیکھا کس نے؟ اماں حوا نے۔ تو تھوڑا سا جھجک کے نا، یہ چادر لی تھی اوپر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے، تو ایک طرف سے چادر اٹھائی اور اندر گھسنے لگی حضرت آدم کے کہ ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ تو آپ نے چادر کھینچ کے سائڈ پہ کیا، فرمایا اللہ اور اللہ کے قاصدوں اور میرے درمیان اب کوئی یار نہیں بن سکتا۔ اللہ اور اللہ کے قاصدوں اور میرے درمیان کوئی یار نہیں بن۔ جناب یہ کیا؟ فرمانے لگے ہونا، یہ پہلی موت تھی، اب یہیں سے معاملہ چلنا، بنایا بھی پہلے اور لے جا بھی پہلے رہا ہے، تو معلوم ہوا یہ سارا پریکٹیکل جو اللہ ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے سکھا رہا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، حوا کو بتایا بات سن اب میں جانے لگا، وفات کا وقت آ گیا۔ جی وفات کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ابھی تجھے پتہ چل جائے گا۔ فرشتے نے گفتگو شروع کی، حضرت اسرائیل نے، اس نے کہا جی جناب اب اپنے بچوں کو بلائیں۔ بچوں کو بلایا گیا، سامنے بچے بیٹھ گئے،
فرمایا کہ بات سنو بھائی، اب میری روح قبض ہوگی اور اس کے بعد جو فرشتے آئے تھے ان کے پاس جنت کی خوشبو تھی، اللہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے جنت کا کفن تھا ان کے پاس، اس کے پاس جنت کی بہشتی جنت ایک شے جنت کی بیری کے پتے تھے، جنت کی بیری کے پتے تھے، وہ بھی ساتھ لے کے آئے، اور مکمل غسل اور دفن کا سامان بھی ساتھ لے، چونکہ ابھی تک بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ لو جی وہ سارا پریکٹیکل کر کے انہوں کو بتایا، ایسے فوت ہوں گے، ایسے پھر ان کو غسل دیا جائے، ایسے ان کے اعضائے سجدہ اس کے اوپر خوشبو جو ہے وہ لگائی جائے، بیری کے پتے جو ہیں پانی میں جوش دلوا کے ان کے ساتھ ان کو غسل کروایا جائے۔ اور پھر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، حضرت جبریل نے کہا اب ان کو کہیں کہ آپ صفیں بنا لیں۔ حضرت جبریل تھے جو حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کے جنازے کے امام بنے تھے۔ اب آگے کھڑے ہوئے اور وہ پیچھے کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے جو تھا 4 تکبیروں والی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام، مسجد خیف ہے ایک مکہ شریف میں، مسجد خیف، مسجد خیف ہے اپنا منا شریف کے پاس۔ منا شریف کہاں ہے؟ جہاں پہ حاجی قربانیاں کرتے ہیں، جہاں پہ حاجی قربانیاں کرتے ہیں، وہ منا شریف کے پاس جو اپنا مسجد خیف ہے، وہاں پر پھر حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کی لحد والی قبر کو بنایا گیا، پھر ان کو وہاں پہ رکھا گیا، اوپر مٹی ایسے ڈالی جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اس طرح کر کے جو تھی پھر ان کی قبر کو بنایا گیا۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کا کفن اور دفن۔ اور پھر فرشتوں نے کہا اے حضرت آدم کو کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد قیامت کی صبح تک میرے اولاد کا بھی کفن دفن ایسے ہی ہوگا، اولاد کا کفن دفن ایسے ہی ہوگا۔ لو جی یہاں تک اگلی پھر آیت کا ربط اور آگے چلا جائے گا۔ یہ ہو گیا سبق ختم، حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کا ایسے ہوا، لیکن ہمارے نبی کا جنازہ نہیں ہوا، ہمارے نبی کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح آج ہوتے ہیں، چونکہ امام ضروری ہوتا ہے، اور ہمارے نبی ہیں امام الانبیاء، ہمارے نبی ہیں امام الملائکہ۔ تو اگر کوئی نبی پڑھاتا تو پھر مانا تو صاف تھا کہ ہمارے نبی کا بھی کوئی امام ہے، اگر کوئی فرشتہ پڑھاتا تو مانا تو صاف ہے کہ ہمارے نبی کا بھی کوئی امام ہے، اگر کوئی صحابی پڑھاتا تو مانا یہ ہوتا کہ ہمارے نبی کا بھی کوئی امام ہے۔ اللہ نے بیت المعمور جو فرشتوں کا خانہ کعبہ بالکل اس خانہ کعبے کے اوپر ہے، اس کی بھی جو امامت تھی فرشتوں سے جو ہوتی تھی، معراج والی رات وہاں پر بھی میرے اور آپ کے نبی امام تھے اور فرشتے مقتدی تھے، سبحان اللہ۔ اور مسجد اقصی میں تمام نبی مقتدی تھے، میرے اور آپ کے نبی امام تھے۔ یہ نبی اور فرشتے ایک سائیڈ پہ آ گئے، اب آگے لوگ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، اور جہاں جہاں میرے نبی نے نماز پڑھائی، کبھی کسی صحابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، میرا نبی امام بن کے آئے، اور صرف امام ہی نہیں، نبیوں کے امام بن کے، صرف رسول ہی نہیں، رسولوں کے امام بن کے۔ جب سرکار کا آخری وقت آیا، وصال پاک ہوا، تو پھر کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چارپائی مبارک پڑی ہوئی تھی، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ 10 کر کے آتے، حضور کے چہرے اطہر اطیب انور کی زیارت ہوتی، اور وہاں سے پھر گزرتے جاتے۔ تیسرے دن حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں میرے اور آپ کے نبی کی قبر بنی، وصال بھی امی عائشہ کے حجرے میں ہوا، اور قبر بھی امی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بنی۔ حضرت طلحہ نے پاک رسول کی قبر کو بنایا۔ بھائی میں بات ختم کر دوں، اگر آپ سمجھ جائیں گے، ایک بلب جو مسجد میں لگا دے، ایک پنکھا لگوا دے، عالم کو کتاب لے کے دے دے، جب تک وہ بلب چلتا رہے گا، پنکھا چلتا رہے گا، عالم حدیث کی کتاب پڑھ کے آپ کو پڑھاتا رہے گا،
مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. ہاں جی مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اب مجھے بتائیں جس امی عائشہ نے اپنا حجرہ ہی محمد کو دے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر وہاں وہ ایک جنت کا باغ ہے، اور جب تک وہ معاملہ رہے گا امی عائشہ کو بھی اس کا مکمل حصہ ملتا رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم میری اور آپ کے حاضری کو اور آج کے سبق کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. ہر اس نسبت کا اللہ حیا کرنے کی توفیق دے جنہوں نے میرے رسول کا حیا کیا. اللہم صلی علی محمد